پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جسم اور روح دو ایسی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم ہے۔ روح کے بغیر جسم کا بھی کوئی کام نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں۔ روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے روح اور جسم میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے روح کا؟ لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا، چند گھنٹے چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، آپ فرما دیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چکھ رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ سارے حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔
وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر، تو پھر میرے عزیزو، روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ روح کی تربیت کیسی ہو؟ دیکھیں، آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں، اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے، روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب۔ اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے۔ روح باقی ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے۔ اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے، تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے۔ موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا۔ اگر دل میں خوف ہے تو میری جان بھی چلی جائے، میں قدم مصطفیٰ سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کو تیار۔ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہے ہو، ہم کون سی نافرمانی کی بات کراتے ہیں؟ لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا زندگی کا دستور یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال۔ میرے عزیزوں، وہ جملے جو دوسرے ہم سے چھین نہ سکے، آپ کیا چھین سکیں گے؟ آپ تو اپنے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ماں باپ کا خادم بھی ہوگا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ علم کے میدان میں بھی شہسوار ہوگا۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری نہیں آئی ہے، ہر برائی آ سکتی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے یہ۔ اپنے دل کو خالی رکھا اور دنیا کی محبت سے بھر کر رکھا ہے، ورنہ جو ان کی بارگاہ میں جھک گیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے. زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے. جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا ہے. وہ کون ہے؟ جس کو اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے. یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. ایک بات یہ سمجھ کر کے چلیں، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا، آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس پر فوکس ہونا ضروری ہے. ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، نشہ سے بھی نکالنا ہے، قوم کی بچیوں کو بے پردگی سے نکالنا، علم کی طرف بھی بڑھانا ہے. لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے. اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے فن کا ماہر ہے. ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی. سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے. لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا. میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ میری قوم زوال پذیر کیوں ہے؟ ان کے علاج کیا ہے؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی ہے، چوری بھی آ گئی ہے. یہ سب بیماریاں آئی ہیں. ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا، علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے. پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا. پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس بات کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا ضرور، جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ کہیں گے ضرور. لیکن میرے لیے زیادہ عظیم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس سے زیادہ میں حضور نے کیا کہا وہ دیکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کس چیز پر بات کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھا دو، 3 عادتیں سکھا دو. اس میں 3 عادتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر 1، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے رسول سے محبت. پھر دوسری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں، نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ. تیسری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، پھر اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا. اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو. عزیزان گرامی وقار، آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. نوجوانوں سے میں کہوں گا، تم شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو، تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو. جب تک تمہارے اندر نیت صالح نہیں ہوتی، بچے بھی اچھے نہیں آتے.
اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے، اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں لے پاتا۔ پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کوپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور معین ملت، گلے گلزار اشرفیت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، حضور معین ملت چیف رکھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہماری خوش بختی، قائد اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت، حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء و صاحب سجادہ آستانہ عالیہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ واقعی یہ باغ زہرا کے کلی لگتے ہیں۔ حضرات، حضور معین المشائخ کی محبت میں یہ شعر سماعت کریں کہ باغ زہرا کے یہ کلی لگتے ہیں، والد ہیں ان کے ولی، یہ بھی ولی لگتے ہیں، انہیں شجرہ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ چہرے سے فرزند علی لگتے ہیں۔ آل نبی اولاد علی، جانشین حضور شہید راہ مدینہ، صاحب سجادہ آستانہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ حضرت کی زیارت کریں اور مفتی صاحب کا بیان سنیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اور برابر جو بات چل رہی ہے اسی درمیان شہزادہ بطول گلے گلزار ہاشمیت یہاں پر جلوہ بار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 باتیں حضور نے فرمایا، علموا اولادکم 3 خصال، 3 عادتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت۔ دوسرے حضور فرماتے حب اہل بیتہ، رسول کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ۔ وتلاوت القرآن الکریم، تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ جن بچوں کو یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں میرے عزیزوں، پھر وہ جوانی میں قائد امت بن کر نکلتے ہیں، مصلح امت بن کر نکلتے ہیں۔ اور بڑے ہونے کے بعد آپ سوچتے ہو اب اس کو کیا سکھاؤں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بچپن میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولاد میں ڈالی ہو تو بدلے میں ملتا ہے کہ جب یہ جوان ہوتا ہے اور آپ بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے، تمہاری محبت بدلے میں ڈالی جاتی ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد جو یہ چاہتا ہے کہ جوان بیٹا میری خدمت کرے، تو انہیں بچپن میں اگر اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہوتا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا، بدلے میں ملتا ہے۔ ورنہ بڑھاپے میں تم تمنا کرتے رہ جاؤ گے۔ یہ وہ اولاد جن کو تم نے دنیا ہی دی۔ بچہ جب بڑھ رہا تھا، جوان ہو رہا تھا، باپ تو اتنا اس کی تربیت پر اتاولا ہے، جو مانگا لا کر حاضر کر دیا، جو کھلونا بچے نے ہاتھ رکھ دیا لا کر رکھ دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو میرے بچے کی ہر خواہش میں پوری کر رہا ہوں، میرا بچہ تو میرا ہے۔ تمہارے خون پسینے کی کمائی کی ہر چیز تم نے بچے کے سامنے حاضر کر دی۔ ان جوان لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا، 18 سال 20 سال باپ تربیت کرتا ہے، 6 مہینے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی، وہ ماں باپ کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ کیوں ایسے حالات پیش آئے؟ ماں باپ کی اہمیت ان اولاد کی نظر کیوں نہیں آ پاتی؟ وجہ صرف یہ ہے بچپن میں جو تمہیں انہیں دینا تھا وہ نہیں دیا، دنیا خوب لا کر دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنی اولاد کو دیا جانے والا باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو نا، بچہ جب 6 سال کا ہوا، 7 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا، ہر سال اس کا برتھ ڈے کا انتظار کرتے ہو اور سوچتے ہو میرے بچے کے برتھ ڈے میں اس کو سب سے بہترین گفٹ دیتا ہوں، سب سے بہترین ہدیہ۔ بیٹی کو بھی باپ گفٹ دے رہا ہے، بیٹے کو بھی دے رہا ہے، لیکن وہ گفٹ کیا ہے، وہ ہدیے کیا ہیں؟ ہر سال تم جا کر دیکھ لو، کبھی کبھار جو بڑے لوگ ہیں کھلونوں سے اٹھ کر کے کبھی موبائل دے دیا، اس سے بھی اٹھ کر کے کبھی بائک دلا دیا، جس کو جو چاہا وہ دلاتا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اگر کہوں تو فرماتے ہیں اپنے بچے کو دیا جانے والا سب سے بہترین تحفہ باپ کی طرف سے وہ اپنے نبی کی محبت ہے۔ یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اچھے اخلاق و کردار تحفے میں دیا ہے
تو اس نے پوری دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دیا. بے شک سبحان اللہ. یہ چیز چھوڑ کر کے ساری دکان لا کر رکھ دو. ہمیں پتا ہے ہمارے بچوں کو کھلونے لیتے تو 2 دن میں پرانے ہوتے, پھر تیسرے دن وہ کھیلتے بھی نہیں. جتنے بھی اچھے کھلونے لا کر ان کے پاس رکھو, 4 دن کے, 5 دن کے, 8 دن کے ہیں, اس سے زیادہ کیا کھیلیں, سال بھر کھیلیں گے ٹوٹ جائیں گے. لیکن ان کے دلوں میں عشق رسول جو دیا گیا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ تحفہ کام آئے گا. سبحان اللہ. وہ کام آئے گا. اور اگر یہ چیز چھوڑ کر تم کچھ بھی دے دو وہ تمہارے بھی کام نہیں آئے. عزیزان گرامی اوقات, میں نے بہت سارے گھروں کے یہ معاملات محسوس کیے. وہ جوان بچیاں کیوں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہی ہیں, وہ جوان لڑکے کیوں اپنے ماں باپ کو غیر اہم سمجھتے ہیں. 4 دن کی دوستی کر کے دوست کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے لڑکا. یہ کہتا ہے یہ میرا دکھ سکھ کا ساتھی ہے. تیرا باپ کیا تھا, پھر تیری ماں کیا تھی جو 9 مہینے درد سنبھال کر کے تجھے اٹھا کر چلتی رہی. قرآن کہتا ہے جس ماں کے بارے میں کہ وہ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, وہ تمہیں ایسی تکلیف میں جنم دی ہے. پتا ہے حکیموں نے کہا ہے موت کے وقت 40 ہڈیوں سے روح نکل جاتی ہے تب آدمی مرتا ہے, لیکن بچے کی ولادت کے وقت ماں کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی. وہ اس قدر درد دے کر کے بچے کو جنم دیتی ہے. 9 مہینے وہ بوجھ اٹھا کر چلتی ہے اور اس ماں کو ٹھکرا کر کے چلا جائے بندہ اور اس کی اہمیت نہیں سمجھے. اور ماں اگر رات کو پکارے کہ بیٹا کہاں اتنی دیر سے کیوں نہیں آیا, تو اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے. یہ کیا جگ جگ چلتی رہتی ہے ماں باپ کی. باپ کے سامنے بیٹھنے کو یہ تیار نہیں. اور وہ لڑکے جو اس کے کچھ نہیں لگتے, بس عیاشی کی طرف بلاتے, ان کے ساتھ پوری رات گپے لگائے. ماں باپ کیوں اچھے نہیں لگتے, ماں باپ کے ساتھ وقت کیوں خراب لگنے لگتا ہے. اس سب کا کارن ایک ہے, قصور ان بچوں کا نہیں ہے, ان کے ماں باپ کا ہے جو تربیت میں کمی کیا. قیامت کے دن جانتے ہو یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے, مقدمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ مولا ہمارے ماں باپ کو دکھا, وہ کہاں ہیں. پوچھا جائے گا کیوں, کہ ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں, ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں. پوچھا گیا کیوں, کہا آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ماں باپ ہے. انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی, ہمیں خوف خدا نہیں دکھایا, ہمیں حب رسول نہیں سکھایا. تم کھلونے دلا کر کے ان کو گھر پراپرٹی دے کر کے تب بھی پھنسے جاؤ گے, وہاں پر پھنس جاؤ گے. بچے ہو تو کیسے ہو. میں ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیز, نجم الدین عراق کا ایک گورنر ہے, گورنر پورے علاقے کا گورنر ہے. شادی نہیں کیا, 30 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو گئی, اور بڑے بڑے رشتے آتے تھے, بادشاہوں کے بیٹیوں کے رشتے, وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ, سب ٹھکراتا رہتا ہے, مجھے نہیں چاہیے. عمر نکلتی جا رہی ہے. بھائی تھا, بھائی آ کر کے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی تو لڑکی پسند کر لو, نکاح کر لو. کہا نہیں میرے لائق دکھتی ہی نہیں ہے. کہا کیسی چاہیے تم کو. سلجوق خاندان کی بیٹی, وزیر الملک کی بیٹی, اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں. کہا نہیں مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں. کہا کیسی چاہیے, تمہارا کرائٹیریا کیا ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے. نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. دوسری چیز میرا کرائٹیریا یہ ہے, ایسی بیوی ملے مجھے جو مجھے دنیا سے بیزار کرے اور اللہ کی طرف لے جائے. تیسری چیز مجھے ایسی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا ایسا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت یہود و نصارہ کے ظالم ہاتھوں میں تھا. نجم الدین نے یہ سوچا اور شادی کرنے کو تیار نہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے کرائٹیریا کی لڑکی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے, ملے تو کہاں ملے. شادی نہیں کرنا. ایک دن تقریر کی جامع مسجد میں, وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس بیٹھا تھا, مغرب کے بعد درس دے رہے تھے شیخ, علاقے کے شیخ اعظم. اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی, حجاب میں تھی. شیخ نے پوچھا کون ہے. لڑکی نے اپنا نام بتایا, ست الملک. ایک فقیر خاندان کی لڑکی تھی. تو آپ جلال میں آئے,
बुजुर्ग जो शेख आजम है, फरमाते बेटी तुझे हो क्या गया है, मैंने आज इतना बड़ा रिश्ता भेजा था तूने ठुकराया। उस लड़की ने कहा वो मेरे लायक नहीं था। पूछा तेरे लायक नहीं था, तू चाहती क्या है? वो पर्दे के पीछे से कहती है मैं चाहती हूं मुझे ऐसा दूल्हा मिले जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं ये चाहती हूं ऐसा शोहर मिले जिससे पैदा होने वाला बेटा बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। सुभान अल्लाह। नजमुद्दीन उसी महफिल में बैठा हुआ, कहा मेरी सोचों से पूरी सोच मिलती है इस खातून की जो पर्दे के पीछे। उठा और शेख से कहा हुजूर क्या मेरी सगाई या मेरी मंगनी उस लड़की से आप करा सकते हैं जो पर्दे के पीछे? बुजुर्ग ने फरमाया तू देखा है उसको? कहा मुझे जरूरत नहीं। कहा तू जानता है उसका खानदान? कहा वो भी मुझे जरूरत नहीं, उसकी नीयत मेरे लिए काफी, जो मेरी नीयत है वो उसकी नीयत है। शेख ने फरमाया नजमुद्दीन तू इलाके का गवर्नर है और वो इस मोहल्ले के सबसे फकीर खानदान की लड़की है, कहां मैचिंग होगी? नजमुद्दीन ने कहा फिर भी मुझे चलेगा। वो मगरिब के बाद बैठा, ईशा से पहले उसी मस्जिद में निकाह भी हो गया। सुभान अल्लाह। उसी रात को विदाई भी हो गई। इधर लड़का भी राजी, लड़की भी राजी। नीयतों का मिलाप था, नीयतों का एकजा होना था। ये नजमुद्दीन अपनी दुल्हन को लेकर गया। जानते हो मेरे अजीजों, तारीख के औराक उठाकर देख लो, ये वो हसीन जोड़ा है जिससे पैदा होने वाले लड़के का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कौन है सलाहुद्दीन? ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता है। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत साले हो, तो आज बच्चे साले पैदा होंगे। लोग आज जाहिर सी बात है, एक साहब है वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सफर, उनके इस्तिकामत, उनके जज्बे शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा, पहले फातिमा तो आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों उन खानदानों में नेक व साले औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो साले नीयत, अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से अगर ये सोचता है जवान ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि चार लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी, जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आएगी। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो, फसल तुम्हारी नस्ल निकालेगी और अच्छी उम्दा फसल देखेगी। और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशे के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब कुफ्त महसूस होती है। क्यों? तुम किस नशे में आज डूबे हुए हो? कौन सा है ये नशा? ये शराब, धतूरा, ये सारे ड्रग्स, इस चीज के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाई गई। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। इंसानों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। बेहतरीन उम्मत के ये काम कहां से हो सकते हैं? बड़े बड़े ड्रग डीलर, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, करने वाले भी, दीदा व दानिस्ता दुनिया ने तुम्हें इस काम पर लगाया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है मैं वो सारी मंजिलें तय करके आया हूं, सारी चीजें देख करके आया हूं, कहां से ये लीक होता है, कहां से ये सारी चीजें आती हैं, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग खड़ा करते हैं, पैसे कौन देता है, माल कौन देता है, बचाता कौन है, ये सब पता है। यहां खुल करके मैं इस चीज पर नहीं इज़हार करना चाहता। जेलों के अंदर मैंने देखा है पूरी की पूरी जमात है, ये सारे के सारे जो रॉकेट चलते हैं अंदर से भी चलते हैं। हैरत की बात है, एक छोटी सी पिन नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन नशा आ जाता है। कौन लाता है, कैसे आता है, अब इसकी तो हर एक को अंदाजा होना चाहिए। जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे अजब चीज है, नारे रिसालत। वो आंखों से मेरे मुस्तफा ने वो पिलाया था जिसके बाद दुनिया की शराब हेच हो गई थी। आज तुमने आंखों से अगर पीना है तो आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं, वो कायनात का दूल्हा आज भी अपनी शान के साथ आराम कर रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वहां से आवाज आती है, वो आज भी अपने जलवे दिखा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों के घर जा रहे हैं। नहीं तो यूं ही सुन्नी पुकार कर नहीं कहता सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है क्या बात है, देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तड़प करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में, जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं। वो एक इश्क मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक, उठाकर तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए कि मेरे अजीजों हम लायानी चीजों में मसरूफ हैं। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने, अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो। और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में, ये शहद दिखाती और जहर पिलाती। होता यही है, जितनी हसीन चीजें यहां दिख रही हैं देखने में तो शहद है और हकीकत में जहर है। जो पी लेता है वो तड़प तड़प के मरता है। कातिल है ये दुनिया, डायन है। डायन किसको कहते हैं? जो अपने शोहर को मार डालती, जो शोहर बदलती है। और आला हज़रत ने 3 बातें फरमाई इस दुनिया के बारे में, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश। जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को मारती है और फिर दूसरे के घर चली जाती है। देखो टटोल करके अपनी जेबों में जो चीज है, क्या ये तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है? तुम कल किसी और के हाथ में ये पैसे देख रहे होंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे जायदाद किसी और के हाथ में होंगे।
ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بنکر میں رکھ کر کے بینک میں خوب حفاظت کرو، مرنا تو ہے، قبر میں بیٹھ کر دیکھو کہ تمہارے بچے اس پر ناچ رہے ہو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حسرت سے تم دیکھتے رہو کہ جس کے لیے میں نے کیا کیا کر کے جمع کیا، یہ میری اولاد اس طرح سے اس کا استعمال کر رہی۔ حقیقت میں یہ دنیا ہے جو روز ہاتھوں میں بدل کر جاتی ہے، تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو چیز ہمیشہ تمہارے پاس رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ وہی چیز ہے جو تمہیں بے خوف کرتی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جو حضور کی محبت میں سرشار ہوتا ہے پھر دنیا کا خوف اس سے نکل جاتا ہے، اور دنیا کی تمام تر یہ برائیاں اس کے دل سے نکال دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ذکر کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد جب تمہیں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، یاتیانی ملکانی، دو فرشتے آئیں گے، عینانی ازرقانی، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، سختی سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر حضور کے بارے میں دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ تین سوالات معلوم ہے کہ نہیں؟ قبر میں ہوں گے، پتہ ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے تین سوال قبر میں کیے جائیں گے۔ وہ فرشتے آ کر جھنجھوڑ کر سوال کرتے، اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت آسان سوال ہے، بول دوں گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضور کے بارے میں بتا دوں گا۔ یہاں پر قبر کے جوابات دینے کے لیے کچھ لوگوں کو سالوں بیت جاتے ہیں۔ کیوں؟ مرنے کے بعد میموری لاس جو دنیا میں تھا وہ سب بھلا دیا گیا ہے، وہاں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہی بات یاد آ سکتی ہے جس کو اللہ یاد دلائے۔ جو دنیا میں اللہ اور رسول کو یاد نہیں کرتا تھا وہاں کیا یاد کر پائے گا؟ اب سنو، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، توجہ چاہو، اے عمر، تیری قبر میں یہ دو فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دو گے؟ اب حضرت عمر کی باری تھی، قبر میں پوچھے جانے والوں کا جواب کیا دیا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ مجھے یہ بات بتا دیں، وہ فرشتے جو تین سوالات کرنے والے ان کا جواب میں کیا دوں گا وہ بات کی بات، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی، اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں حشر میں بھی باقی رہے گی۔ اب حضرت عمر جھومنے لگتے، کہتے یا رسول اللہ، اگر یہ محبت باقی رہے گی تو یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، منکر نکیر کو میں خود دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہیں تو پھر کس بات کی فکر؟ اسی کو کہا اقبال نے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کے پاس یہ حب رسول ہو، عشق مصطفیٰ ہو، پھر اس کے لیے دنیا ہیچ ہے، کمتر ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا توکل بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، آج میں نے محسوس کیا ہے ہمارے پاس جمع کرنے کی کوئی چیز نہیں رہی، جو جمع کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل کی چلی جاتی ہے، لیکن جتنے لوگوں کو جمع کرنا چاہا وہ بھی ٹوٹتے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ زندگی گزار کر کے دیکھ لینا، یہ دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے رہ جاؤ کہ کبھی پورے ہاتھ میں نہیں آتی، یہ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح، کہ وہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے جس کو کوئی سمیٹتا رہتا ہے، ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا، ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا، دنیا پوری زندگی بھر تمہارے ساتھ یہی تماشا کرتی رہ جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد کر لو، اعلیٰ حضرت نے کہا ساری دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے کوئی آتا ہی نہیں، اس کو راضی کیا وہ ناراض ہوا، اس کو راضی کیا یہ ناراض ہوا، کیوں سب کی رضا کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ ایک کو راضی کرو جس سے خالق بھی راضی ہو جائے، ایک کو راضی کرو۔ اور صحابہ یہ پوائنٹ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، مصطفیٰ کو راضی کرنا شروع کیا۔ اگر نبی راضی ہے تو پوری کائنات راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں تمہاری محبت خود ڈالے گا۔ اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والا اگر وہ 70 پردوں کے اندر بھی چھپا رہے، اللہ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔
सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, दिल में हुब्बे रसूल बसा करके देखो, जहां से गुजरोगे वो जंगल मंगल बनता ही रहेगा हर जगह। मेरे अजीजों, में तो बहुत कमतर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, लेकिन मुझसे जो निस्बत जुड़ी हुई है वो नाम मुस्तफा की। दुनिया मुझे जो पहचानती है मेरे बाप के नाम से नहीं, मुस्तफा के कदमों के नाम से। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं, या रसूल अल्लाह, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमने देखा है उनकी जो बात करता है हर दिल पे राज करता है। 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी महफिलों से आला हजरत का नाम जाता नहीं। वजह क्या है? वो फलसफी थे, वो साइंसदान थे, बड़े परहेजगार थे, मंतिकी थे, आलिम थे, फकीह थे। इस सब की वजह से नहीं, वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो इसलिए कि सीना कूट कूट कर भरा हुआ था इश्क रसूल, सुभान अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा से भरा हुआ था। इसलिए दुनिया आज भी सरों पर रखती है, आंखों पर रखती है। और हमने देखा है 700 साल भी गुजर जाए, 800 साल भी गुजर जाए, हमारे मजमे का बच्चा बच्चा जानता है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ, इसके अशार अरबी में है, समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी झूम जाते हो। किसने पढ़ा था ये भी नहीं मालूम, लेकिन 700 साल पहले एक ऐसा आशिक रसूल था जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिस्तर पर लेटा। सारे हकीमों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, हाथ और पैर उठाए नहीं जा रहे थे, और आजिज और मजबूर होकर अपने बिस्तर पर लेट करके ये पुकारा था, मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरि जीरानिन बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ु फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त फ़हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहीमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फ़ी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहुक बि इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्स ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अदुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी वअज़ल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशार हैं, पढ़ूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आशिक रसूल ने पुकारा था, सुबह हुई नहीं, आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ ले आया। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उस आशिक रसूल की बात इसलिए पढ़ता हूं कि पढ़े हुए 700 साल गुजर गए, अशार में आज भी असर है, आज भी असर है। हमने भी पुकारा है, हमने भी देखा है मनाजिर, हमने भी वो जलवे देखे, लेकिन उस बूसीरी का कसीदा अल्लाह ने हर जगह मशहूर आम कर रखा, इसलिए कि जो नबी की बात करता है वो क़यामत तक दिलों पर राज करता। सुभान अल्लाह। बाकी तुम कुछ भी जमा कर लो, जो भी ओहदे मनसब, अरे कल गुजर जाने दो, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, चीफ मिनिस्टर भी बन जाओ, जहां कुर्सी हटी पेपर के टुकड़े में भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। दुनिया बना देती है कहां से कहां। वो 80 साल के 90 साल के बूढ़े जिनको हुकूमत ने साइड लगा कर रखा है, किसी मजलिस में बुलाते भी नहीं। एक जमाने में वो दबंग कहलाते थे, पूरी दुनिया को भड़काते थे। आज तो मौत की तमन्ना करते रहते हैं, न मौत आती है न कोई मिलने आता है। ये हालत क्यों हो गई?
दुनिया जमा किया, तख्त जमा किया, ताज जमा किया, लेकिन मुस्तफा के कदमों में जो वाबस्ता हुआ है, हमने देखा है यहां हुजूर की गुलामी का हाल यह है, जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मोइने मिल्लत, अशरफी दूल्हा, मुहाफिजे नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह। और असल बात तो यह है, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। यहां कोई पुराना नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। अजीजा ने घरामे वक़ार, जब तुम्हें ये सारी चीजें हम साफ बता रहे हैं तो फिर इधर उधर की ठोकरें ना खाओ, इधर उधर ना जाओ। फिर बरेली वाला क्या कहता है, सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। एक बात बता रहा हूं आपको, कब्र के 3 सवालात अभी मैंने जिक्र किया। एक बहुत अजीम नुक्ता है, एक बड़े मुफक्किर है, उन्होंने फरमाया, बड़ा अजीम है। 3 सवालात कर रहे हैं फरिश्ते, तवज्जो। पहला सवाल कहते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? तेरा रब कौन है? फरिश्ते ये नहीं पूछ रहे तेरा रब कौन था, कब्र में पूछ रहे तेरा रब कौन है? कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल भी फरिश्ते कहते हैं, मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये नहीं पूछते तेरा दीन क्या था मरने से पहले, क्या था नहीं क्या है। मुर्दा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जब तीसरा सवाल आता है हुजूर को दिखा करके, अब फरिश्ते ये नहीं कहते इनके बारे में तू क्या कहता है, बल्कि फरिश्ते कहते हैं मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। अब यहां क्या कहता है नहीं, यहां ये नहीं पूछेंगे हुजूर को दिखाकर, इसलिए कि जलवा देखने के बाद हर कोई पुकारेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वहां सवाल के जवाब में फरिश्तों को नहीं चाहिए अभी क्या कहता है, अभी क्या कहता है ये नहीं, बोल क्या कहता था। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादरी, नहीं अफसोस है मालूम नहीं है, मैं तो इनके लिए खड़ा होना भी नहीं चाहता था, सलातो सलाम पे लड़ता था, और इनके लिए तो मैं क्या बशर नूर के झगड़ों में पड़ा रहता था, गैब इतना है उतना है इसी पर पड़ा रहता था। तुम्हारा तो यही होगा। और सुन्नी मचल कर कहेगा इनके बारे में पूछते हो, हाँ मैं क्या कहता था वो कहता हूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। फरिश्तों से सुन्नी ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मोइने मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहर साहब। सुभान अल्लाह। बस खुलासा कलाम ये है, वक्त की नजाकत का मुझे अंदाजा है, हासिल कलाम लुब्बे लुबाब यही है, हमारी तमाम बीमारियों का इलाज एक ही है, वो तैबा शिफा खाना है। उस दरे पाक से वाबस्तगी तुम्हारे दिलों की धड़कनों को संभालो, अहरे गहरे नत्थु घेरे के लिए तुम्हारा दिल नहीं बना। आला हज़रत फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। वो सर ही क्या है जो हुजूर की मोहब्बत पर मिटना नहीं चाहता, वो 2 कंधों पर बोझ एक कद्दू है, और वो दिल जो हुजूर की मोहब्बत से सरशार नहीं, वो तो एक छीचड़ा है, एक लोचड़ा है। असल दिल तो वो है जो उनके नाम पर धड़कता हो, असल दिल वो है जो उनकी याद से मामूर है। दुनिया की जब बात आए तो ठुकराए और अपने नबी की अजमत को सलाम करे। दुनिया तुम्हारे इम्तिहान लेगी, मैं जानता हूं मेरे अजीज, लोग ये डरे हुए भी हैं। मेरे हालात को देखकर लोगों ने ये सोचा था एक बड़ी आवाज को दबा दें, छोटे तो यूं ही दब जाएंगे। उनको पता नहीं जिस चीज के लिए तुम दबा रहे हो, यहां तो कानून ही अलग है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। बेशक जिस चीज को दबाना चाहते हो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं। हाँ मेरे बाप दादाओं की बात कर रहा होता, खेती बाड़ी की बात कर रहा होता, प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता, या मैं कोई पार्टी बना करके वोट मांग रहा होता, दबा देते, मर जाता, फिर दूसरा कोई उठने की हिम्मत नहीं करता।
لیکن نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے، نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے، مکہ والوں نے دیکھا ہے، انگاروں پر سلا کر کے بھی دیکھا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب کاٹ کر کے بھی دیکھا، سب دیکھتی آ رہی ہے دنیا، نہ وہ نام کل کم ہوا تھا، نہ آج کم، اور نہ ہی قیامت تک کم ہوگا، بے شک، کیونکہ قانون ہے یہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور حالات کی بات جہاں تک آتی ہے، میں کہوں گا میرے عزیزوں، حضرت بہت ہمارے متعلق فکر مند رہتے ہیں، اور بار بار پہلے سے بھی کہتے آئے، بعد میں بھی کہتے رہے، اب بھی کہتے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کی نصیحت سر آنکھوں پر۔ ہمارے لیے وہ فکر مند اسی لیے کہ لوگوں کا تعلق ہمارے سے بنا ہے، دین سے وابستہ ہے، اس لیے ان کی بزرگی اور ان کی سوچ اور ان کا فکر کرنا اللہ سلامت رکھے، محبت۔ آمین۔ لیکن میں ایک قانون جانتا ہوں، جو حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس کی بات کرتا ہے وہ امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ پھر یہ نہیں ہوگا صرف حلوہ پراٹھا کھائیں گے، دعوتیں لوٹتے رہیں گے، اور لوگوں کے ہاں جا کر کے اپنی شان کا اظہار کرتے رہیں گے۔ میں یہ جانتا ہوں یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور پاک کی محبت اور عظمت اور ان کے عشق کی بات کرے گا تو پھر آزمایا بھی جائے گا، اس کے لیے تو تیار رہنا ہی ہوگا، لیکن بدلے میں کیا ملے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہوا، سارا نقصان تو ہوا، مال کا نقصان، اتنے دنوں کا نقصان، بیوی بچوں سے دور، پتہ نہیں کیسے کیسے اسٹرگل کیے، کون کون سی مصیبتیں دیکھی، لیکن میرے عزیزوں، انہیں کیا اندازہ، ہمیں کیا ملا، وہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات زیادہ سے زیادہ یہ، ہمارے دن خراب کرو گے، مال خراب کرو گے، میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں ایک دن کیا، ایک مہینہ کیا، ایک سال کیا، جب ہم نے یہ کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، تو پھر دنیا کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امتحانات سے گزارے جاؤ گے، لیکن ایک ہی دولت اپنے ساتھ رکھو، دنیا سمیٹ کر کے تم بچا نہ پاؤ گے، لیکن حضور کی محبت سمیٹ کر رکھو گے تو یہ قبر میں بھی جائے گی اور حشر میں بھی جائے گی۔ کام آنے والی چیز کی بات کر رہا ہوں، اور آنکھوں کو بچا لو، جس حسن کے فریب میں تم پھنستے چلے جاتے ہو، یہ ظاہری حسن ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پگھل جانے والا، ختم ہو جانے والا، اور یہ وعدے موادے یہ معاہدے یہ سب ٹوٹ جانے والے۔ ہمیں پتہ ہے کتنے عاشق معشوق ہیں جو چاند توڑ کر لانے والے تھے، اپنی محبوبہ کے لیے تارے توڑ کر لانے والے تھے، ان کی محبوبائیں شکایت کرتی ہیں شادی کے بعد، حضرت یہ تو کان کی بالی بھی نہیں لاتا، تارے لانے والا تھا، گھر میں راشن اور آٹا نہیں لاتا، چاند پر لانے والا تھا۔ یہ سب دنیا مجازی عشق کے ڈھکوسلے، لیکن ہم جانتے ہیں جنہوں نے حضور سے کہا تھا میری جان آپ پر قربان، مصطفیٰ نے انہیں چھوڑا نہیں، پھر چھوڑا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج بھی دنیا یہ کہتی ہے حضور کی محبت میں جو حضور کو ایک بار دیکھا ہے وہ پوری امت کے غوث ابدال قطب سے بھی اعلیٰ ہے، کسی غوث کا بھی مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا مقام ہے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہی ایک دولت ہے جو تمہیں بہت بلند کرتی ہے۔ آج مجھے جو پہچانتی ہے دنیا میں وہ جانتا ہوں صرف اسی بات پر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا نام جس سے جڑتا ہے وہ دیکھا ہے مناظر، وہ دیکھا ہے جلوے، اسی لیے اٹھو اے نوجوانوں، آنکھوں کو تیار کرو اس جلوے جہاں آرا کی زیارت کے لیے، جس کا ایک بار سما جانا تمہارے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ نشہ ہے چھوٹ جائے گا، جہالت ہے ختم ہو جائے گی، بد کرداری ہے سیدھے ہو جاؤ گے۔ ہم نے تاریخ دیکھا ہے، جو ڈاکو تھے چور تھے جیسے جیسے تھے
ایک دولت عشق مصطفیٰ کیا آئی، انہیں کہاں سے کہاں بنائی۔ فضیل بن عیاض کون ہے، حبیب اعجمی کون ہے، ان کی تاریخیں پڑھو۔ بشر حافی کون ہے، کس دولت نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے، وہ نبی پاک کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے۔ اسی لیے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ملے گا، تمہیں اندازہ نہیں کیا ملے گا۔ ان آنکھوں کو نشہ سے اگر مکت کرنا چاہتے ہو، ایک خمار اپنے آنکھوں میں ڈالو، نشہ ہر طرح کا چھوٹے گا، شراب بھی اور ڈرگز بھی، ساری چیزیں چھوٹیں گی۔ ایک تمنا کرو، ایک تمنا کرو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ جس دن یہ دعا تمہاری قبول کر لے اور وہ دن آ جائے، اور اتنا ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی پکارا کرو، وہ غیرت مند رسول ہے، وہ سخی رسول ہے، لجپال رسول ہے۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پکارنے والوں نے پکارا ہے، جس نے جیسا پکارا ویسے اسے عطا کیا گیا ہے۔ دیر لگے گی، کبھی تو وہ وقت آئے گا، کبھی تو وہ رات آئے گی جب تمہارا نصیبہ جاگ رہا ہوگا، ہر چیز چھوٹ چکی ہوگی، آمنہ کا لال تمہارے گھر تشریف لایا ہوگا، اور پھر تم بھی پکار کر کے وہی کہہ رہے ہوگے جو پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاڑیاں۔ پھر اقبال کی بات آئے گی، اقبال کہے گا ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی، لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کبھی نہیں گئے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھی، حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شعر ہے، ارے شعر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شعر ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر، ہماری زندگیاں تمام ہو گئی
مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی اوقال، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں، آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔ تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہی ہے۔ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ، ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی۔ فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی، مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے، مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا، یہی سب تو باتیں آتی ہیں۔ یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا۔ چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا، تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے، اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔
انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی, 125 جنگوں میں شرکت کی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی, ایک میں بھی شکست نہیں کھائی. یہ آپ کو خاصہ تھا, آپ کی اسپیشلٹی. آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں, خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی, ایک میں بھی شکست نہیں. دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے, دوسری خصوصیت, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں, جن علاقوں کو فتح کیے, آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے. صرف ان کی خصوصیت ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا, 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے. ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے, مصر میں ایسے حالات آئے, اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا, حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا, پھر دوسروں کا قبضہ ہوا, پھر اسلام آیا, ایسا چلتا رہا. لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا, اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا, کبھی نہیں گئے. یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں, ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے. شہادت کبھی نہیں ملی, آپ شہید نہیں ہوئے. ایک بات یہ بھی, سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے, سب سے زیادہ فتح کرنے والے, سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے, شہید نہیں ہوئے. حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں, پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو, جہاں نیزے نہ لگے ہوں. تیر آئے ہیں, نیزے لگے ہیں, چاقو لگی ہے, پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو. پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں, پورے بدن میں. حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں, لیکن نہیں. جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے, موت کے آثار نظر آئے, بستر پر موت آ رہی ہے, آپ اپنے گھر میں انتقال کیے, کسی جنگ میں نہیں. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو یہ میسج دے دو, دنیا کو یہ سنا دو, جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے, اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا. 125 جنگیں لڑنے والا, ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا, لیکن موت نہیں آئی, موت کبھی نہیں آئی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا, کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے, سیف اللہ ہے. اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے, کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے, تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا. اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا, اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے, صحیح سلامت ہی ہے. یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا. یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے.
सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं मुख्तसर चल रहा हूँ, बाकी जवानों की जिम्मेदारी है कि वो फिर अपने मुताले को वसी करें और उनको सर्च करें और पढ़ें, किताबों में इनको निकालें, इन सहाबा को। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़ीर इस्लाम हैं। सफ़ीर इस्लाम किसको कहते हैं? एम्बेसडर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़ीर इस्लाम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से खत लेकर के जाते थे। कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? चौक में, मोहल्ले में खड़े होकर दर्स देने के लिए नहीं, वो सहाबा लेकर सीधे बादशाहों के तख्त के सामने खड़े होते। बड़े बड़े जो बादशाह थे, ये सहाबा कहाँ कहाँ गए? मिस्र के बादशाह के पास गए, रोम के बादशाह के पास, ईरान के बादशाह के पास, ये सब खतूत लेकर बहरैन के बादशाह के पास। जितने उस वक्त बादशाह थे, ये सहाबा या तो अकेले होते या दो लोग होते, सीधे सिर्फ दो लोग होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर, खत लेकर के जाते और बादशाह के पास खोल करके पढ़ते। क्या कहते उसमें? ऐसा नहीं कि आपकी इकबाल बुलंद हो, आपकी सल्तनत बड़ी है, आपकी रियाया ऐसे हैं, नहीं, बल्कि सीधे कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से सफ़ीर बन करके आया हूँ। ऐ बादशाह, मैं तुझे दावत देता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर ले और अस्लिम तस्लिम, ये कहते थे। हुजूर के अक्सर खतों में ये लिखा जाता था, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लाओ अमन पा जाओगे। ये किससे कह रहे होते? वो अपने कैदियों से नहीं, मुल्क के बादशाह से। बादशाह गौर से सुनता भी था, बादशाह गौर से सुनता भी था। इन दो सहाबा का रौब कैसा था, जो तख्त के सामने खड़े होकर के बुलंद बाला ऐलानन कहते। कई मौके ऐसे आए जिन बादशाहों के सामने झुककर जाने की आदत रही है, रिवाज रहा है, वहाँ वजीरों ने कहा कि नहीं, यहाँ सजदा करके जाना है। ये सहाबा अड़ गए, कहा कि हम सजदा तो सिर्फ अपने खालिक को करते हैं, हम तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते, इस बादशाह को क्या करेंगे? वो जा करके पैगाम देते बादशाह को कि ये लोग कह रहे हैं कि सजदा करके नहीं आएंगे, झुककर नहीं आएंगे। बादशाह कहता जैसे आए वैसे ही आने दो। क्या पैगाम लाए हैं? क्योंकि अरब में जो बात फैली थी, हर एक को तजस्सुस था, एक्साइटेड था कि क्या मैसेज आया होगा पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज खत लिखते और पता नहीं उनकी जुबानों में भला का असर भी होता। शाह मुक़ौक़िस को के दरबार में, मिस्र के दरबार में, बादशाहों के दरबार में, ये दो सहाबा हैं जो कासिद बन करके गए। और कई बादशाह हैं उसी वक्त इस्लाम कबूल भी की, इस्लाम कबूल की। बादशाह की बात कर रहा हूं, नजाशी के दरबार में, नजाशी इथोपिया का बादशाह, शाह हबशा, जिसको हबशा कहते हैं, वो आज के जमाने में उसको इथोपिया कहते हैं। हजरत जाफर तैयार खड़े हुए, जबकि उनके मुखालिफत में अबू सुफियान मक्का से आए हुए थे, काफिरों की तरफ से, इनके बारे में बोलने के लिए कि इनको पनाह मत दो। नजाशी ने खड़ा किया, कहा क्या तुम पैगाम लेकर क्या हो, सुनाओ जरा। हजरत जाफर तैयार ताहा की आयतें पढ़ने लग गए। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। वो अरब लोग थे और नजाशी अरबी जानता था। जब उसने कुरान की आयतें सुनी तो कहा और कुछ पढ़ो। इतना पढ़ाया कि वो अपने कुर्सी पर ही झूमने लगा। उसके बाद वो ईसाई बादशाह था, सारे लोगों के दरमियान खड़ा होकर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया और कहा, उसके तारीखी अल्फाज हैं कि जिसका पैगाम लेकर के तुम यहाँ आए हो, सच बताऊं मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल हैं। उनका ही ये कलाम हो सकता है, किसी रसूल का ही ये कलाम होगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। और नजाशी ने जो तारीखी जुमला कहा था, कहा अल्लाह की कसम अगर वो यहां होते मैं उनके कदमों को धोकर पानी खुद पी लिया करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये किरदार किसका था? उन बादशाहों के तख्त तक जाकर के भी इस्लाम की दावत देना, ये वो सहाबा थे जिनका मुजाहिदाना किरदार तो देखें। यहाँ लोग अभी डर के मारे छुपाते हैं, कहते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं, ना बोलें, इन तमाम लोगों को बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है?
سارے لوگ اپنے اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں، تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے، جو دین اللہ کا مختار ہے، اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہر ایک کو آج اختیار ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئیں تو یہ آتنکوادی ہے، باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا، اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دغلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو؟ جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے۔ آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا۔ بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق سے بھی ہے۔ ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا، صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے ہیں۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے۔ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا۔ بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی۔ وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے۔ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں، اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے لیے۔ اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے۔ اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی، صحابہ گئے۔ کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے۔ وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں۔ جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا۔ جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں، بربر قوم کے پاس گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے، آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے، نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ ان پر قیاس مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
سلف صالحین تبع تابعین جو عرب تھے ان کی عربیت بہت الگ تھی، اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے، ہم کو نہ زبان آتی ہے کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے، چین کی سرزمین پر آئے تبلیغ اسلام کی خاطر۔ کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے؟ کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا۔ چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ۔ اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے۔ اور آپ کو میں بتاؤں ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے۔ کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے، اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا وہ مرعوب ہو گیا، ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی، آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں۔ کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجہ نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا، انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں۔ اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرب اسلام بھی ہوا۔ یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے، اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے ہیں، جوان لوگ اٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ۔ ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے، پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے۔ سندھ کے علاقے میں راجہ داور سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی۔ اب یہ لوگ اس کو اب یہ برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے، جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے۔ ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھیں، وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی۔ یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ پکارتی رہ گئیں، لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے۔ اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا، کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے، وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا، وہ پکار رہی تھی کوئی ہے۔ گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی، محمد بن قاسم۔ کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا، عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے، وہیں رک گیا۔
اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا, اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں, اور وہیں سے پکارا زور سے, لبیک یا اختی, اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا, جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں. 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے. سندھ کے علاقے میں آئے. میرے عزیزوں, لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے, مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے. جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے, سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے. کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں, انگریزوں کے غلام یہ تاریخ نہیں جانتے. 200 سال انگریز لوٹتے رہے, کھاتے رہے, سب انگلینڈ پہنچاتے رہے, اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے, ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے. ارے میاں وہ آئے, یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے, یہیں دفن بھی ہوئے. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے لوگ, باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, باہر سے کیسے ہوئے, باہر سے کیسے ہوئے. اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا, پاکستان الگ نہیں تھا, بنگلہ دیش الگ نہیں تھا, نیپال الگ نہیں تھا. افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا. ہند اتنا بڑا تھا, اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے. یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے. بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے, لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. میں گفتگو سے ہٹتا نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے, وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو, کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی, تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے, پھر 2-2 ہو جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی, یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی.